بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاران وطن کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران وطن کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں نے اپنے اس ویڈیو کا آغاز اس شعر سے کیا جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا پیارا وطن کا حصہ، ہمارا پیارا وطن کا ٹکڑا جو آج تک ہمیں مل نہ سکا، اس کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جنت ہے، اس میں رہنے والے لوگ معصوم ہیں، یہاں کی سرزمین، یہاں کے لہلہاتے باغات، یہاں کی پر رونق ماحول اور یہاں کی پر رونق فضا مثل جنت ہے۔ یقیناً کشمیر جنت ہے، اور ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ جنت کسی کافر کو نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی انڈیا، بھارت ایک عرصے سے، گزشتہ 73 سال سے وہاں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ پھر جب کافر کو وہ جنت مل نہیں سکتی تو کیا وجہ کہ بھارت وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے ہے اور آج تک وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتا؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ بہت سی باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ سب درست، کہ انڈیا کا وہاں غاصبانہ قبضہ ہے، ناحق وہاں مسلمانوں کے حقوق مٹائے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔ کیا بحیثیت مسلمان میں نے اور آپ نے خود کو اس جنت کے قابل بنایا ہے؟ جنت یقیناً مسلمانوں کا مسکن ہے، انہی کو ملنا چاہیے، کشمیریوں کی ہی قسمت ہونا چاہیے، پاکستان میں ہی اسے شامل ہونا چاہیے، لیکن کیا پاکستان کے مسلمانوں نے خود کو، اپنے کردار کو بحیثیت مسلمان اتنا بلند کیا کہ وہ اللہ کے اس جنت کے ٹکڑے کے مستحق ہو سکیں؟ ہمیں تو جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، غیبت سے، باہم چپکلشوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے ہی نجات نہیں ملتی، ہم کہاں جنت کے مستحق ٹھہریں گے؟ اپنے کردار کو پہلے بلند کیجئے، اپنے کردار کو بحیثیت مسلمان اتنا اونچا لے جائیے کہ آپ اس جنت کے مستحق بنیں بھی، ورنہ تو پھر یہ غاصبانہ قوتیں، بھارت جیسے جو غنڈہ عناصر ہیں، وہ اسی طرح دندناتے پھریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں ہی اتحاد موجود نہیں ہے۔ اتنی مضبوط آواز بن جائیے متفق اور متحد ہو کر کہ بیرونی دنیا جب وہ آواز سنے تو اسے اس آواز پہ لبیک کہنا پڑے۔ تمام دنیا کے اداروں میں، محاذوں پر، ہر سطح پر کشمیر کے لیے آواز بن جائیے، لیکن ایک مضبوط آواز، ایک متحد آواز، ایک متفق آواز۔ آپس کی ریشہ دوانیوں اور آپس کے جھگڑوں کو جب دوسری دنیا کے سامنے ہم دکھاتے رہیں گے تو پھر دنیا ہماری باتوں کو مذاق ہی سمجھے گی۔ بیرونی ادارے بھی اس صورت میں ہی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آگے آئیں گے جب انہیں تمام دنیا کے مسلمان یکجا، متحد، متفق اور یگانگت رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم اپنے کرداروں کو بلند کریں،
مسلمان ہونے کے ناطے خود کو اس قابل بنائیں کہ جو جنت ہے اور جنت کی حوریں ہیں اس کے ہم مستحق ٹھہریں۔ علامہ اقبال بھی تو یہی کہا کرتے تھے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، دیکھیں کہاں ہم میں کمی ہے، کوتاہی ہے، کیوں آج تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل پایا، کیوں ہماری آوازیں بیرونی دنیا کے سامنے دب کر رہ جاتی ہیں۔ اپنی آوازوں کو اتنا مضبوط اور اتنا بلند بنائیں کہ پھر چاہے کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونس لے تو وہ آواز اس کے دل پہ تب بھی اثر کرے۔ تبھی ممکن ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل پائے اور ایک طویل جد و جہد جس سے وہ نبرد آزما ہیں اس کا پھل بھی انہیں ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔